نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عملیات اور وظائف کی ویڈیوز کا ہمارا سلسلہ شروع تھا اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں لائے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا عنوان آپ نے تھمب نیل کے اندر پڑھ لیا ہوگا کہ سخت ترین جنات یا شیاطین اگر انسان کو تنگ کرتے ہوں تو اس کا حل کیسے کیا جائے۔ دوستو، اگر سخت ترین جنات ہوں جسم کے انسان کے اوپر جب حملہ آور ہوتے ہیں تو عام چھوٹے موٹے عاملین کے قبضے میں نہیں آتے۔ چھوٹے موٹے عاملین کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کے اوپر طرح طرح کی محنتیں، طرح طرح کی ریاضتیں کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جنات اور شیاطین زور پکڑ جاتے ہیں اور پھر کسی عامل کے بس میں نہیں آتے۔ تو اس وجہ سے گھر والے لوگ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ اس طرح کے سیم ہی ایک قصہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ میرے سامنے بھی ایک مریض پچھلے دن رابطہ ہوا، تو جب وہ بتایا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو ہے مختلف عاملوں کے پاس اپنا علاج کرا کے اس چیز کو مزید قوت دے چکے تھے جو مسئلہ ان کے پاس آیا تھا۔ تو سرے سے مسئلے کی بنیادی طور پر کوشش کیا کریں کہ آپ خود ہی حل کیا کریں، خود ہی چھوٹے موٹے مسائل حل کر لیا کریں، عاملوں کے پاس نہ جایا کریں۔ میں اکثر طور پہ کہتا رہتا ہوں کہ عاملوں نے اس کو پیشہ بنایا ہوا ہے، اور جھوٹے عاملین جن کی نہ داڑھی نہ مونچھ، اور بعض دفعہ داڑھی مونچھ والے بھی اس طرح کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ انسان کے عقیدے کے اوپر بھی ڈاکہ لگ جاتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے اس کی جیب اور اس کی عزت کے ساتھ بھی ہاتھ ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں ایسے عاملوں کے پاس ہرگز نہ جایا کریں۔ اور یاد رکھیے کہ عملیات کے اندر مختلف قسم کے دو تین قسم کے لوگ ذہن رکھنے والے ہیں۔ ایک تو یہ ہیں جو عملیات کو سرے سے کچھ ہی نہیں سمجھتے، تو ایک وہ ہیں جو سب کچھ ہی عملیات کو سمجھتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ عملیات کے اوپر طعن و تشریح اور مختلف قسم کے الزام تراشیاں کرتے ہیں عاملوں کے اوپر۔ ہر قسم کے جو ہے اہل لوگ جو بعض قسم کے جھوٹے عامل ان کی زد میں اچھے عاملین جو حقیقی کام کرنے والے ہیں، جن کو جو ہے واقعی طور پہ لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، تو ان کو بھی زد و کوب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مختلف کوشش کروں گا کہ ان کے بارے میں مستقل الگ ویڈیو بناؤں۔ تو بہرحال جو ہے جنات جادو کے حوالے سے ہمارا ایک سیریز جاری رکھی ہوئی ہے، اور اسی سیریز میں ہم نے یہ آپ کے سامنے جو عمل لایا ہے، تو کوشش کیا کریں دوستوں کہ ہماری جو بھی ویڈیو آئے اس کو لائک، اور چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، تاکہ جو ہے آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں، اور اپنی رائے کا اظہار بھی کر دیا کریں۔ تو چلتے ہیں عمل کی جانب۔ عمل انتہائی مفید اور مثبت عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، آپ کر سکتے ہیں، ہر بندہ کر سکتا ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر چھوٹے موٹے اثرات سے لے کر بڑے سے بڑے جنات کے سخت قسم کے جنات ہیں وہ بھی آپ کے جسم سے نکل جائیں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں نکلیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا جسم یا آپ کو کسی عزیز و اقارب کے دوست کے اندر جسم کے اندر گھسے ہوئے ہیں تو اس کے جو ہے جسم سے نکل جائیں گے، چاہے عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ جنات جو ہے کسی کے عامل کے ذریعے بھیجے ہوئے ہیں، چاہے وہ خود اپنی طرف سے۔ بعض دفعہ عامل جو ہے جنات جو ہوتے ہیں کسی اپنی طرف سے عاشق ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم نے مستقل طور پہ ایک الگ ویڈیو بنائی ہے، جنات جسم میں کیسے داخل ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو ملاحظہ نہیں کی تو اس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دیں گے، وہ ضرور ملاحظہ فرما لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جنات کا علاج کے لیے ہم نے کہا کہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، تو چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے ایک سورت کا نام سن رکھا ہوگا، سورۃ الدخان، جس کا نام ہے، قرآن مجید کی ایک سورت ہے۔ تو دوستو، یہ جنات کے حوالے سے بہت زبردست ہے۔ یہ اپنی مثال آپ اکثر طور پر عاملین اس صورت سے ناواقف ہیں، اس کے عمل کو اپنے جو ہے تجربات پہ نہیں لے کر آتے۔ تو میں عاملین سے بھی گزارش کروں گا کہ اس صورت سے فائدہ اٹھائیں، جنات کے حوالے سے بہت زیادہ مفید ہے۔ ہم نے بارہا آزمائی ہوئی ہے صورت، اور پچھلے ہی دنوں ہم ایک مدرسے کے جو ہے دینی معلم ہیں اور شعبہ کتب کے اساتذہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، تو ہم نے ان کو بھی یہ آزمائی ہے، انہوں نے بھی گھر آزمائی، تو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ جو کسی عامل کے پاس ان کو علاج نہیں آ رہا، شفا نہیں مل رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے صدقے ان کو بھی شفا دی ہے۔ تو آپ بھی اس عمل کو آزمائیں۔ سورۃ الدخان ہے، اس کو آپ نے کرنا کیا ہے، جمعہ والا دن آپ نے جو ہے 7 بار پڑھ لینی ہے۔ اس کی چھوٹی تعداد 7 بار ہے، بڑی تعداد 9 بار پڑھیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ نے اگر 7 بار پڑھی ہے تو 7 جمعے پڑھیں، اگر 9 بار شروع کی ہے تو 9 جمعے کریں۔ انشاءاللہ دونوں طریقوں سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ پہلے جمعے ظاہر ہے جب آپ ان کے سر پہ چوٹ ماریں گے جنات کے، تو ظاہر ہے وہ تھوڑے چھوٹی حرکات اور آپ کے سامنے مقابلے کی صورت یا یہ وہ بنا سکتے ہیں، لیکن آپ نے ان سے گھبرانا ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ کو
कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो स्क्रीन पर चलते हुए हमारे नंबरों पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम मज़ीद उनकी आपकी रहनुमाई करने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा ये है कि आपने 7 जुमे ये अमल करना है। 7 जुमों के बाद इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह पहला जुम्मा थोड़ा मुश्किल होगा, उसके बाद हर आने वाला जुम्मा जो होगा आपके लिए आसानी पैदा करता जाएगा और आपके लिए किसी किस्म का मसला नहीं होगा। और उसके साथ साथ ये तो है जुमे का अमल, और आपने इसके साथ क्या करना है, मंज़ल का विरद कर रखना है। अगर मंज़ल का नहीं तो कम अज़ कम सूरत फातिहा, आयतुल कुर्सी और 4 कुल, इनको जो है 7-7 बार सुबह और 7-7 बार शाम को पढ़कर मरीज़ के ऊपर फूंक भी मारनी है। अगर मरीज़ खुद है तो पानी के ऊपर फूंक मार के पी भी सकता है और दोनों हाथों में फूंक मार के जिस्म के ऊपर फेर भी सकता है। इससे ये होगा कि इंशाअल्लाह ताला बारक व तआला दौरान हफ्ता जो है इसके अंदर भी उसकी तबीयत के अंदर जो है बहुत बेहतरी आएगी, बहुत जो है फ़ायदा होगा, जिस्म के अंदर जिस्म तवाना होगा। और साथ साथ ये है कि याद रखिए, हम जो भी वज़ाइफ अमाल बताते रहते हैं उसके लिए ज़रूरी होता है कि नमाज की पाबंदी किया करें, वो कोशिश किया करें कि बावुज़ू रहने की कोशिश करें, और टेलीविज़न और टीवी से भी कोशिश करें आप जो है परहेज़ करें, टेलीविज़न के करीब ना जाएं, टीवी ना देखें, फिल्में ड्रामे और गाने सुनने से हद्दुल वसा कोशिश करें कि उनसे गुरेज करें। बाज़ दफ़ा ये होती है कि आमिलीन बेचारे इलाज कर रहे होते हैं लेकिन इलाज उनका असर अंदाज नहीं हो पा रहा होता। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि मोबाइलों के अंदर और फिल्में गाने और ये चीज़ें ड्रामे देख देख कर जो है वो मज़ीद रूहानी जो ताकत पैदा होती है, उस रूहानी ताकत के ऊपर ये चीज़ गलबा कर रही होती है, बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही होती है। लिहाजा हम कौम से, अपने व्यूअर से दस्तबस्ता इल्तमास करते हैं, आप गाने, फिल्में और ड्रामों से परहेज़ करें। और उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।